سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ اور حقیقت تو یہ ہے دوستوں کہ نہ جانے شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے، اسلام کے دشمن کو باغی کیوں نہیں کہتے، جو کہتے ہیں رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی ان سے کہہ دو اپنی ماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے، ان سے کہہ دو اپنی ماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ ایسے ملاؤں کے چکر میں نہ پڑیں، یقیناً جو جہنم میں جا چکے ہیں حضرت علامہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت مفتی کلیم حنفی رضوی ماشاءاللہ جو آپ کے حوالے ایک ناصحانہ گفتگو کر کے چلے گئے، ان پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں دوستوں۔ میں شاعر ہندوستان جناب شہباز کلکتوی سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے حوالے ہو کر نعت رسول سنائیں گے۔ اس سے قبل میں گزارش کر رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں شمشیر اعلیٰ حضرت سرکار کے دیار کا وہ شعر دوستوں نجدی وہابیوں کو چت کرنے کے لیے مکمل طور سے مراد آباد کی سرزمین سے سرکار اعلیٰ حضرت کی ہتھوڑی لے کر آئے ہیں۔ مناظر اسلام مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان کلیمی صاحب قبلہ سے، اس لیے کہ نام تو بہت سنتے ہیں لیکن خدا کی دلی خواہش ہے کہ حضور کی علماء کرام ان کی گفتگو سننے کے لیے آئیں۔ ذرا محبت کے ساتھ ذرا سا ایک مرتبہ موڈ میں نعرہ لگا لیں تو اس عظیم الشان ہستی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ نعرہ تکبیر! ایک ایک ہاتھ اٹھا لیں، یہ مقبولیت کا وقت ہے دوستو، پیر طریقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! دھارمک فکروں سے آ کر اب نویدن کیجئے، پھٹکے لوگوں کا بریلی سے کنیکشن کیجئے، اعلیٰ حضرت کا سپاہی بن کے اپنے من سے بد عقیدوں کے دلوں کا آپریشن کیجئے۔ الفاتحة لحضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، آج کی
یہ عظیم الشان پاسبان ملت کانفرنس توقع اور امید سے زیادہ کامیاب، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کی تشریف آوری، اتنی اچھی اچھی تقریریں، اتنی عمدہ سے عمدہ نعتیں اور کانفرنس کے تمام پروگرام ترتیب کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچنا بلا شبہ اس کانفرنس کی زبردست کامیابی۔ ابھی آپ کے سامنے مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب حنفی نوری نے بڑی معلومات افزا تقریر کی، لیکن چونکہ وقت بھی آخر کا ہے اور ہمارا جو مجمع ہے وہ سو رہا تھا، اس لیے کچھ تکلف ہوا آپ حضرات کو، لیکن ان کی تقریر بڑی زبردست رہی اور ہمارے علماء سنت بہت محسوس ہوئی۔ ان کے تقریر کے بعد میرا بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی غیر مقلدیت کیا چیز ہے کچھ اس تعلق سے ان کی حجامت بنا، لیکن وقت نہیں ہے، موضوع بہت طویل ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات سعودیہ رہتے ہیں، قطر رہتے ہیں، دبئی رہتے ہیں، کویت رہتے ہیں اور وہاں اہل حدیث سلفی غیر مقلدیت کا بڑا زور ہے، میں اس تعلق سے اپنے علماء کرام کو دو مسالہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام اگر جو سو رہے ہیں تو میں بھی اپنا بستر لگا، سب سو جائیں مل کر یا سب مل کر جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ سوئیں اور کچھ جائیں، مجمع سے کہے کہ جاؤ اور ہم لوگ خود سو جائیں، مناسب ہے؟ اوپر والے بھی جاگتے رہیں اور نیچے والے بھی جاگتے رہیں۔ مراد آباد میں بھی سلفیوں نے پیسے کے زور پر غیر مقلدیت کی زبردست تبلیغ کا آغاز کیا۔ ہمارے پاس ایک حافظ سلیم صاحب ہے، وہ آئے اور وہ مراد آباد کے کنارے والا محلہ کروڑا ہے وہاں رہتے، کہا کہ صاحب میں تو پریشان ہوں، کیا روز غیر مقلد آ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بخاری شریف، کسی کے ہاتھ میں مسلم شریف، اور وہ کہتے ہیں کہ تم حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ توجہ، ایسا میٹر دے رہا ہوں کہ صبح قیامت تک غیر مقلد اس کا جواب نہیں سمجھ رہے نہیں کہ بھائی تم لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور کون پڑھ رہا ہے؟ وہ جو جاہل کا لٹ ہے، ہل جوتنے والا۔ اور سلفیوں کا غیر مقلدوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی حدیث جیسے طوطا اور مینا کو رٹا دیتے ہیں ویسی جاہلوں کو رٹا دیتے ہیں کہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی، اور یہ حنفی لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے حدیث میں ان کی نماز ہی نہیں۔ اب بیچارے کم پڑھے لکھے حنفی لوگ پریشان ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، تقدیم کیا ہے، تاخیر کیا ہے، اشارۃ النص کیا ہے، دلالۃ النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، وہ تو جاہل کے لٹ۔ اور کتاب کون سی لاتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف۔ یہاں پر میں اپنے علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے حافظ سلیم صاحب سے کہا کہ جاؤ اور ان تمام غیر
مقلدوں کو چیلنج کر دو کہ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو تم اس کتاب سے حدیث کا حوالہ دو جو غیر مقلد کی کتاب ہے۔ غیر مقلد کی کتاب بخاری شریف کا حوالہ ہم حنفی ہیں، لاؤ کوئی حدیث کی کتاب جو غیر مقلد کی لکھی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے، ہم کا سمجھیں گے۔ مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے، ہم سمجھیں گے۔ ابو داؤد شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ ابن ماجہ شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے۔ نسائی شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے۔ ترمذی شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے۔ مشکات شریف کا حوالہ دیتے ہو وہ ہماری کتاب ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری بھی مقلد تھے، امام مسلم بھی مقلد تھے، امام نسائی بھی مقلد تھے، امام ابو داؤد بھی مقلد تھے، امام ابن ماجہ بھی مقلد تھے، صاحب مشکات بھی مقلد تھے۔ اگر تم حدیث دانی پر ناز کرتے ہو تو کسی غیر مقلد کی کتاب سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف لائے ہو وہ تو مقلد کی کتاب ہے، وہ محدث مقلد تھے، اور ہماری تمہاری تو اسی میں جنگ ہے کہ ہم اپنے کو مقلد کہتے ہیں، تم اپنے کو غیر مقلد کہتے ہو، اور غیر مقلد ہو کر مقلد کتاب سے حوالہ دیتے ہو۔ لاؤ کسی غیر مقلد محدث کی کتاب، قیامت کی صبح ہو جائے گی اور وہ کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ جھگڑا یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں وہ شافعی ہیں، چلو تم حنفی اپنے کو مت کہو، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو مانتے ہو تو اپنے کو شافعی کا اعتماد کراؤ، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ غیر مقلد مان کر کیوں آتے ہو؟ لاؤ غیر مقلد کی کتاب، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بہرحال حضرت علامہ مولانا کریم حنفی صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی اور بڑی معلوماتی تقریر کی۔ ہم اپنے نوجوانوں سے عرض کریں گے کہ قطر جا کر، سعودیہ جا کر، دبئی جا کر، کویت جا کر، گلف کے ملکوں میں جا کر ان سے متاثر نہ ہو۔ آپ قطر اور دبئی گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ سلفی لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں اور کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے صلو خلف کل بر و فاجر، ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ بھئی ہمارا نوجوان گیا ہوا قطر دیکھا، ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھ لو، داڑھی منڈا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، سود کھا رہا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، شراب پی رہا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ صلو خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھو ہر نیک وقت اور بد وقت کے پیچھے۔ چنانچہ آپ نے قطر میں دیکھا ہوگا کہ پاجامہ ایسے، سینہ کھلا ہوا، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے کے اوپر داڑھی نہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے تو بڑے بڑے سلفی شیخ آتے گئے اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے لگے، گویا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے بلکہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو محترم حضرات، نماز پڑھو تو غوث الاعظم کی طرح پڑھو، نماز پڑھو تو خواجہ غریب نواز کی طرح پڑھو، نماز پڑھو تو حضرت نظام الدین اولیاء کی طرح پڑھو، نماز پڑھو تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح پڑھو، نماز پڑھو تو امام شافعی کی طرح پڑھو، نماز پڑھو تو امام احمد بن حنبل کی طرح پڑھو۔ ہمارے استاد مصنف قانون شریعت حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب علیہ الرحمہ درس بخاری کے وقت فرمایا کرتے تھے، ہمارے رفیق محترم حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب رضی کو یاد ہوگا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبندیوں کے مقابلے میں ان سلفی غیر مقلدوں سے مناظرہ اور مباحثہ کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کرتا پہن کر آوے لاؤ حدیث،
آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں علماء سے نہیں، کرتا پہن کر آوے لاؤ حدیث، رنگین کرتا پہن کر لاوے لاؤ حدیث، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اسٹیل کے برتن میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ پوچھیں ان سے لاؤ حدیث، گھر بنا رہے ہیں جس انداز کا کہیے لاؤ حدیث لاؤ حدیث، اس لیے کہ حدیث کے علاوہ تو تم کچھ مانتے ہی نہیں، کچھ سنتے ہی نہیں، لاؤ حدیث، چندہ کر رہے ہو اور اس کے لیے رسید چھپوا رہے ہو لاؤ حدیث، جلسہ کرتے ہو اس کے لیے پوسٹر چھپواتے ہو لاؤ حدیث، سننے ہی نہیں لاؤ حدیث، نانی مر جائے گی اور وہ کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے اور آپ پکڑے رہیے لاؤ حدیث، حدیث کے علاوہ تو ہم کچھ مانیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو امام اعظم کو بھی مانتے ہیں، امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، تابعین کو مانتے ہیں، تبع تابعین کو مانتے ہیں، اپنے سارے اسلاف کو مانتے ہیں، ان کا قول ان کا عمل ہمارے لیے کافی ہے، لیکن تم حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تو لاؤ حدیث، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حدیث کے علاوہ کچھ سنیے ہی نہیں اور حدیث کے علاوہ کچھ مانگیے ہی نہیں، ارے میاں ان کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی اور بھاگنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے اس سے حدیث مانگی تو ہر بات پر حدیث مانگی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ان خیر مقلدوں سے کہیے، ان سلفیوں سے کہیے کہ یہ بتاؤ خنزیر کی کلیجی، یاد رکھیے گا، اب میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان سلفیوں سے کہیے کہ یہ بتاؤ سور کی کلیجی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ ناجائز ہے، کہاں ہے حدیث میں لاؤ، کہاں ہے حدیث میں لاؤ، تو وہ قرآن کی آیت کرے گا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر مردار اور خون حرام قرار دیا گیا اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا، تو اسے کہیے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ ہے قرآن میں، خنزیر کی کلیجی حرام ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں، جب گوشت حرام ہے تو کلیجی بھی حرام ہے، تو ہم کہیں گے کہ اسی کو تو قیاس کہتے ہیں، جس کو امام اعظم نے فرمایا تم قیاس کو نہیں مانتے لہذا تم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو حدیث چاہیے۔ کہتے ہیں اور پوچھئے کہیے کہ کلیجی میں اور گوشت میں فرق ہے، نہیں فرق ہے، کسائی کی دکان پہ جائیے، کسائی کی دکان پہ جائیے اور کہیے کہ مجھے 1 کلو گوشت دیجیے تو وہ کلیجی دے گا؟ آپ بتائیے، آپ کہیے کہ مجھے 1 کلو گوشت چاہیے بکرے کا خسی کا تو اس میں کلیجی نہیں دے گا، گوشت دے گا۔ آپ کو کلیجی الگ سے لینا ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا بھائی میں صرف کلیجی چاہتا ہوں لہذا کلیجی دو، لہذا معلوم ہوا کہ عرف میں جو اعلیٰ حصہ ہے وہ گوشت ہے اور جو اس کے علاوہ حصہ ایک ہے وہ کلیجی ہے، لہذا قرآن میں لحم فرمایا گیا ہے، کبد الخنزیر نہیں فرمایا گیا، اگر میں نے دودھ پلایا ہے تو لاؤ نہیں تو کلیجی گوشت خنزیر کی کھاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ لاؤ، کبد الخنزیر تو ہے نہیں، لحم الخنزیر ہے، اور گوشت اس کو نہیں کہتے ہیں، گوشت الگ ایک چیز ہے اور اس کا الگ حصہ پھیپھڑا، باٹ، کلیجی، گوڑی، شیرہ الگ ہے، لاؤ اس کی حدیث۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلد سے مناظرہ کرنا بڑا آسان ہے، 10 قدم تو دور کی بات ہے، اگر بحث ہوگی تو 10 منٹ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ آپ ان سے کوئی ایسی بات نہ مانے جو حدیث کے خلاف ہو، لاؤ۔ آپ ان سے کبھی پوچھا غیر مقلدوں سے کہ بلی کی حدیث لاؤ، بلی کھانا جائز ہے کہ ناجائز آپ بتائیے، ان سے پوچھے کہ لاؤ حدیث، سننے کی نہیں، چوہا
लाओ हदीस, छछूंदर लाओ हदीस, समझ रहे हैं नहीं? लाओ हदीस। और अगर हदीस नहीं लाओगे तो तुम्हें हमारे सामने चूहा भी खाना पड़ेगा, छछूंदर भी खाना पड़ेगा, और ये ऐलान करना पड़ेगा कि चूंकि इसकी हुर्मत पर मेरे पास हदीस नहीं है, लिहाजा मैं बहैसियत सल्फी और गैर मुक़ल्लिद ऐलान करता हूँ कि ऐ सल्फियों और गैर मुक़ल्लिदों, खूब चूहा खाओ और खूब छछूंदर। बात रहने आ गई। ये तमाशा है, तमाशा। वो हो गया इनके बगल में एक मौलवी अज़ीमुद्दीन अहले हदीस, अजीब मामला है। सुन्नियों के इलाके में सल्फियत और गैर मुक़ल्लियत की तबलीग करोगे तो पिटोगे नहीं तो और क्या होगा, जहाँ जाता है। और कभी कभी इलाज पिटाई से नहीं होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, आवाम का भी यही हाल है, आवाम का भी यही हाल है। लाठी से भी मारना होगा तो आएंगे हज़रत फख्र नेपाल के पास, कहियो ना मारिए लाठी से, अरे छोटा मोटा काम तुम लोग खुद कर जाओ, बड़ा काम के लिए हज़रत फख्र नेपाल के पास जाओ। हर काम के लिए फख्र नेपाल, हर काम के लिए काज़ी क़ुज़ात अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब, हर काम के लिए मुजाहिद दौरा के पास, हर काम के लिए शेर इस्लाम के पास। अरे छोटा मोटा काम तुम खुद करो, जब बड़े काम का नंबर आवे तो मशवरा करो और फख्र नेपाल से रुजू करो। लेकिन हमारी आवाम जो है छोटा काम भी मौलवियों से। मुरादाबाद में फसाद हुआ तो हमें एक एक्सपोर्टर सुना रहे थे कि मालदार लोग आए, वो नौजवान लोग आए और कहा कि शेर साहब आप मुझे पैसा दीजिए, हम पिस्टल और बंदूक खरीदेंगे। तो शेर साहब ने कहा कि अच्छा, हम तुमको पिस्टल और बंदूक के लिए पैसा दें, और जब पुलिस के यहाँ तुम्हारा पिस्टल और बंदूक पकड़ जाएगा तो तुम यही ना कहोगे कि फला साहब से मैंने पैसा मांगा था तो उन्होंने पिस्टल और बंदूक दिया है, गोया कि तुम भी फंसो और हम। अरे छोटे मोटे काम तुम खुद गुजर जाओ। कोई सल्फी और गैर मुक़ल्लिद गुजरे तो गरीबान पकड़ लो, फख्र नेपाल के पास हर काम के लिए मत जाओ, गरीबान पकड़ो और कहो कि मियां तुम कंधे पर रुमाल रखे हो, ये रंगीन टोपी रखे हो, रंगीन कुर्ता पहने हुए हो, ये जूता पहने हुए हो, मोटर और गाड़ी से चल रहे हो, लाओ हदीस, लाओ हदीस। और हदीस की बात कर रहे हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर के ऊपर सवारी फरमाई, गधे के ऊपर सवारी फरमाई, तो ये मोटर गाड़ी किस दिन के लिए है? हदीस पर अमल करो और गधे पर सवारी करो। तो ये सब आप पूछेंगे और क्या कहेंगे हज़रत फख्र नेपाल के पास आकर, हजरत हजरत आपके लिए हमारी जान भी आ गया, आपके लिए हमारी जान हाजिर है। मैं कहता हूं कि जो शख्स ये कहता है वो बहुत बड़ा झूठा है, वो बहुत बड़ा झूठा है। कोई हमसे ये कहे कि कलीमी साहब आपके लिए हमारी जान हाजिर है, तो मैं कहता हूं बड़ा झूठा है। क्यों कि अब तक मेरे पास कोई ऐसी मिसाल और वाकया नहीं है जिसने ये कहा हो कि आपके लिए मेरी जान हाजिर है और उन्होंने अपनी जान दे दी। और अगर किसी नौजवान ने जोश में आकर हज़रत फख्र नेपाल को अपनी जान दे भी दी तो वो तो पहुंच गया कब्रिस्तान में और फख्र नेपाल पहुंच गए जेल खाने में। हमें नौजवान ये कहता हुआ नहीं मिलता है कि हजरत जान की बात छोड़िए, आपके लिए हमारी जेब हाजिर। आपके लिए जान हाजिर है, मियां क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे ये कहो कि आपके लिए जेब हाजिर है। जब जेब हाजिर करोगे तो वो पैसा
دین کے کام میں فخر نیپال خرچ کریں گے اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ آپ کے لیے جان حاضر ہے، جان مت حاضر کرو، جیب حاضر کرو، مدرسہ بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، دینی کتابوں کو خریدنے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی سرپرستی کے لیے، بے سہارا کے سہارا کے لیے، یتیموں کی دستگیری کے لیے، مظلوموں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، سڑک کے لیے، وکاس کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی جیب حاضر کرو۔ یہ کام ہونا چاہیے جوانوں کا، یہ نہیں کہ حضرت آپ کے لیے جان۔ محب گرامی، آج کی اس عظیم الشان پاسبان ملت کانفرنس میں حضرت پاسبان ملت جو اپنے تربت پاک میں آرام کر رہے ہیں، جن کے ہم نے خوب زیارت کی، مجلسیں ہم نے ان کے ساتھ اٹینڈ کی، ان کی کتابیں سنی، حضرت صاحب ملت سے ان کی ملاقاتیں دیکھی، بحث سنی، مباحثہ، سوال و جواب، سب ہم نے مدرسہ مصباح المسلمین میں اپنی نظروں سے دیکھا۔ آج وہ اپنی قبر انور میں بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا شہزادہ اور میرا فرزند میرے نام پر پاسبان ملت کانفرنس سے ملاقات کی، اور اسی پاسبان ملت کانفرنس کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان ادارہ جامعہ حبیبیہ رضویہ حضرت علامہ مفتی محمد حبیب اللہ صاحب نے قائم کیا، اور اس کی ایک بلڈنگ تیار ہو گئی۔ محترم، ایک بات بتاؤں، ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ ہم اور علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب نعیمی ایک ساتھ پڑھتے، ایک جماعت کے اسٹوڈنٹ، ایک ساتھ ہاتھ ہوئے، ایک ساتھ حضور حافظ ملت نے میرے اور ان کے سر پر 1975 میں گولا بازار کے جلسے میں دستار ڈالی۔ کیا کیجیے گا، ہم اور وہ جامعہ کے سلسلے میں بھی ساتھی ہیں۔ 20 سال پہلے ان کو یہ جامعہ بنانا چاہیے تھا، لیکن آج انہوں نے بنایا، اور مجھ کو بھی 20 سال پہلے جامعہ اسلامیہ کریمیہ بنانا چاہیے تھا، آج ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اگر 20 سال پہلے انہوں نے بنایا ہوتا اور ہم نے بنایا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جامعہ سے سینکڑوں اور ہزاروں طلبہ عالم اور حافظ اور قاری بن کر نکل گئے ہوتے۔ لیکن کیا کیجیے گا، ہر کام کے لیے وقت ہے۔ ان کو بھی ہوش آیا تو بڑھاپے میں، اور ہمیں بھی ہوش آیا، لیکن اگر آپ حضرات کا تعاون رہا اور ان مقدس علماء کرام کی دعائیں نہیں، اور حضرت امیر ملت اور حضرت قاضی القضات اور یہ ہمارے مقتدر علماء کی سرپرستی حاصل نہیں، تو یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ اور لاجو بیڑا کو بہت خوش نصیب آباد ہے، 3 اچھے ادارے ہیں۔ ایک جامعہ عطائے مصطفیٰ، ماشاءاللہ، اس کے بھی چلانے والے جماعت اہل سنت کے جید عالم الدین حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب، اور اس کے پورا لڑکیوں کے لیے جامعہ حضرت عائشہ، اس کے بھی چلانے والے جید عالم الدین حضرت مولانا علی الدین صاحب، اور بچوں میں ایک جامعہ حبیبیہ رضویہ، اس کے چلانے بھی جید عالم الدین حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب نعیمی۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ جتنے چراغ روشن ہوں گے اتنی روشنی آئے گی۔ یہ ادارہ بھی ہمارا ہے، وہ ادارہ بھی ہمارا ہے، وہ ادارہ بھی ہمارا ہے، اور ان تمام اداروں کو آپ ہی لوگوں کو چلانا ہے، اور آپ ہی کے بچوں کو یہاں پڑھنا ہے۔ جو کہتی ہیں کہ میاں ایک مدرسہ ہی ہے تو اس مدرسے کی کیا مدد ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آبادی بڑھ رہی ہے، کہیں بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ آپ لوگ باہر گئے ہیں تو دولت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو جب آبادی بڑھ رہی ہے، دولت بڑھ رہی ہے، دنیا بڑھ رہی ہے، تو کیا دین کا کام نہیں بڑھنا چاہیے؟ یقیناً ایک مسجد جس آبادی میں تھی آج 2 مسجد بن گئی، 3 مسجد بن گئی،
جہاں ایک مدرسہ تھا وہاں 2 مدرسہ بن گیا، 3 مدرسہ بن گیا۔ کیوں؟ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی اور مکان بڑھتا جائے گا اسی طرح مسجد میں بھی اضافہ ہوگا اور دارالعلوم اور جامعہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ ضرورت ہے۔ علی پٹی میں 2 ادارہ ہے، ایک جامعہ مصباح المسلمین جس کی سرپرستی حضرت فخر نیپال فرما رہے ہیں، اور ایک جامعہ احمد الخائفین جس کی سرپرستی بلبل نیپال حضرت مولانا سعادت حسین صاحب فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی مہمانان رسول، وہاں بھی مہمانان رسول، وہاں جلسہ ہوتا ہے تو یہاں کے علماء جاتے ہیں، یہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں کے علماء آتے ہیں۔ آبادی بڑھ رہی ہے، دولت بڑھ رہی ہے، مکان بڑھ رہے ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ادارہ بھی بڑھنا چاہیے۔ لہذا جتنے ادارے بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ کام ہوگا۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اپنے رفیق محترم حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب رضوی مصباحی کو کہ انہوں نے ایک بڑا ادارہ قائم کیا، اور مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ اب تک انہوں نے چندہ نہیں کیا، زمین انہوں نے خریدی اور اپنے جیب خاص سے عمارت بنائی۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قوم کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ قوم آسانی سے قائل نہیں ہوتی، لیکن یہی وہ قوم ہے کہ اگر آپ نے کام دکھا دیا تو یہ قوم خون جگر دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج آپ کا یہ ادارہ مصباح المسلمین عطائے مصطفیٰ اور محمد پورہ کی سرزمین پر جامعہ اصلاح المسلمین جس کے منتظم اور رئیس الاساتذہ فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی داؤد حسین صاحب مصباحی ہیں، یہ سب ادارے تو آپ ہی کے تعاون سے چل رہے ہیں اور ہر جگہ مہمانان رسول نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب ادارے آپ کے ہیں اور آپ سب ادارے ہیں، اس لیے رابطہ مضبوط رکھیے اور قائم رکھیے اور ان اداروں کو آگے بڑھائیے، ان اداروں کو ترقی دیجیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور سن لیجیے، اگر ادارہ ہے تو آپ کا وقار ہے اور اگر ادارہ نہیں ہے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ادارہ ہے تو آپ وہاں امام ملیں گے، آپ وہاں سے مؤذن ملیں گے، نماز جنازہ پڑھانے والے ملیں گے، نکاح پڑھانے والے ملیں گے، اور یہ چپٹکی کے شوربا، یہ سلفی اور غیر مقلد جاہل کے لٹھ بخاری شریف ہاتھ میں لے کر آئیں گے اور آپ کو برگلائیں گے، تو یہی ادارے آپ کی مدد کریں گے، یہی ادارے آپ کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، یہی ادارے آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ان تمام اداروں کا ہونا ضروری ہے۔ محترم حضرات، میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی کچھ موضوعات پر گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ محترم حضرات، اب زیادہ بوڑھے شیر کو ڈنڈا دکھانے کی اور پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کان بھی ہلانے کے قابل نہیں۔ اس لیے میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ بوڑھا بیل کام نہیں آتا، اس کو بیچ دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے عمر ہر ایک شخص کے ساتھ ہے، لہذا بوڑھا شیر کسی کام کا نہیں رہا۔ اس لیے ہم نے علی پٹی کے جلسے میں عرس ظاہر ملت میں ایک نوجوان شیر کا انتخاب کیا ہے جس کو مجاہد دورہ حضرت علامہ مولانا مستقیم صاحب برکاتی کہتے ہیں۔ اب وہ شیر پورا ہو چکا ہے، ان کو چھوڑیے، اور ہمارا تو چیلنج ہے، اور فخر نیپال کا چیلنج ہے، قاضی القضات کا چیلنج ہے کہ اگر دم خم ہے تو ظاہر ملت کے تعلق سے جو تم نے اس علاقے کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، آؤ میدان میں ہاتھ سے ہاتھ ملا دو۔ پہلوان جب کشتی لڑتا ہے تو پہلے ہاتھ ملاتا ہے، کہ یہ ہاتھ ملاتا ہے کہ نہیں؟ ہم مناظرے کے لیے اور کشتی کے لیے ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ کھلے میدان میں بحث کرو، کھلے میدان میں بحث کرو، دنیا دیکھ لے کہ حق پر کون ہے
اور آپ کو معلوم ہے کچھ 4 بڑے بڑے جید عالم دین نے تحقیق کی ہے، اس تحقیقی رپورٹ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جنہوں نے حضرت زائد ملت کو مشتبہ اور متہم جس فیصل بورڈ نے قرار دیا ہے وہ خود ناقابل قبول ہے، اس لیے اب اس فیصل بورڈ کے اس فیصلے کو مسترد کیا جائے گا، اور ہم ایسے ہی زمانے دعویٰ نہیں کرتے، دلائل کی روشنی میں اسے مسترد کیا جا رہا ہے، اور جب بات آئے گی تو ہم بتائیں گے، اس لیے کہ وہ کوئی آسمانی حکم نہیں ہے، کوئی قرآنی حکم نہیں ہے، وہ تو ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ تختلف الاحکام بے اختلاف الزمان، احکام بدلتے ہیں زمانے کے اختلاف سے۔ جب ہمارے علماء نے غور کیا تو اس میں بہت سارے پہلو ایسے نکلے جو قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، لہذا حضرت زائد ملت کے اوپر جو انگشت نمائی کی کوشش کی گئی ہے وہ بالکل لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس دام میں سیاد خود آ گیا، اب وہ دامن نہیں بجا سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن کیا کیجیے گا، انسان جب کسی سے وابستہ ہو جاتا ہے قومیت کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر، پیشہ کی بنیاد پر، تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، ہم ان واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں۔ ایک مزے کی بات آپ کروں، ہم اور علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب جب اشرفیہ مبارک پور میں پڑھتے تھے تو ہماری ان سے کبھی کبھی بڑی بحث ہوتی تھی۔ اب کس بات کے اوپر بحث ہوتی تھی؟ وہ بوڑھے شیر کی تعریف کرتے تھے، اب میں اس کے خلاف بولتا، میں آج نہیں ان کا منکر اور مخالف ہوں، زمانے تعلیمی سے میں جانتا ہوں کہ میرے اس باپ کا یہ شاگرد لیکن بڑا ناخلف اور مکار اور عیار شاگرد، میں پہچانتا تھا یہ ان کے شاگرد اور ان کے پڑھے ہوئے، اور آگے تھے وہ بڑے قابل ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، اب میں ان کے خلاف بحث کرتا تھا کہ میاں کوئی قابل و نہیں ہے، کوئی علامہ اور علامہ نہیں ہے۔ آخر ایک ایسا دور آیا کہ ساتھی کی بات تو نہیں مانی، لیکن ایک ایسا دور آیا کہ ان کو خود اپنے استاد سے بحث کرنی پڑی، اور انہوں نے اپنے استاد کو پچھاڑا، اور اس دن سے وہ اپنے استاد کے باغی ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ حق معاملے میں اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا باغی ہو جائے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ محترم حضرات، آپ کا یہ جلسہ بہت کامیاب رہا، اور ابھی 2 شخصیتوں کو اسٹیج پر تو رونق افروز ہے، کرسی خلافت کے اوپر جلوگر ہوں گے۔ ایک ہمارے اشتیاق ہی کے نہیں، پورے صوبہ بہار اور مختلف صوبے کے بڑے حربی نظیر پیر مرشد حضرت قبلہ پیر نور القادری صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہیں کہ تشریف فرما ہے، بڑے صاحب علم اور صاحب فکر ہیں، ان کو بھی تھوڑا بہت سننا ہے۔ اور آخر میں فخر نیپال جو بلا شبہ جماعت اہل سنت ملک نیپال اور شمالی ہند کی آبرو ہے، اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کے بعد کیا ہوگا۔ سارے علماء کو ساتھ لے کر چلنا، سب کو جوڑ کر رکھنا، آپ کے مسائل کو حل کرنا، اور اس عمر میں بھی ہر ایک شخص کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کا مداوع کرنا، یہ حضرت فخر نیپال کا اعلیٰ کردار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں اضافہ فرمائے، صحت اور سلامتی اور توانائی عطا فرمائے، اور جس طرح علماء اہل سنت کی یہ اس وقت قیادت اور سربراہی فرما رہے ہیں، یہ خوب قیادت اور سربراہی فرماتے رہے۔ یہ آبرو ہیں جماعت اہل سنت کی، یادگار ہیں حافظ ملت کی،
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ امین ہیں بزرگوں کے، اس لیے ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کی جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہم نے جو الفاظ جو کلمات عرض کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول اور اس کو منظور فرمائے۔ انہی آخری باتوں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اور ابھی ظاہر ملت ٹرسٹ کی طرف سے فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی محمد حبیب اللہ صاحب کو شیر اسلام ملک نیپال کا خطاب اور اعزاز دیا گیا، جس کی تعریف موجود علماء نے فرمائی۔ اس موقع پر بھی ہم اپنے رفیق درس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور میاں بڑے ہی تو خطاب دیتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ کبھی فخر نیپال کا خطاب حضرت کو ملا، کبھی قاضی القضات کا خطاب علامہ مفتی محمد عثمان صاحب کو ملا، اور کبھی اور کسی کو، کبھی اور کسی کو، اس لیے کہ بھائی ہم فقیروں کے پاس یہی چیز ہے دینے کی، سمجھا کہ نہیں؟ ہم فقیروں کے پاس کیا ہے؟ یہی چیز ہے دینے کی۔ تو آج فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی محمد حبیب اللہ صاحب نعیمی کو جو شیر اسلام کا خطاب دیا گیا ہے وہ یقیناً اس کے مستحق ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں کے اندر قوت عطا فرمائیں، اور وہ اسلامی شیر کی طرح ہر محاذ پر دھاڑتے ہوئے نظر آئیں۔ خطاب اس ظاہری ملت میں حضرت علامہ مستقیم صاحب کو شیر نیپال کا خطاب دیا گیا، اور یہ تو ایسا شیر ہے، ایسا شیر ہے کہ کچھ لوگ تو دیہات میں بھی نہیں دھاڑ پاتے، یہ تو شہر میں دھاڑتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی دھاڑتے ہیں، صبح میں بھی دھاڑتے ہیں اور شام میں بھی دھاڑتے ہیں، دن میں بھی دھاڑتے ہیں اور رات میں بھی دھاڑتے ہیں، تنہائی میں بھی دھاڑتے ہیں اور مجمع میں بھی دھاڑتے ہیں، اور جب ان کی دھاڑ کی آواز نولکھا مسجد سے ٹکراتی ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہونے میں بھی برکت عطا فرمائے، اور قاضی القضات حضرت علامہ مفتی محمد عثمان صاحب کے عمر میں بھی حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب، حضرت علامہ مفتی داؤد حسین صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب بلبل نیپال، حضرت علامہ سعادت حسین صاحب، جتنے بھی ہمارے احباب ارکان ہیں، سب کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، ان کے آل اولاد کو ترقی عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اس پورے علاقے میں خوشحالی عطا فرمائے۔ ہماری یہ دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔